یہ اس دفعہ انشاءاللہ ہماری جو سیرت کی کلاس ہے نا، اس میں ابھی واقعات پہلا حصہ ہے تھوڑے سے تجزیے کے ساتھ، لیکن اس میں جو انشاءاللہ مزید ایک نئی بات ہوگی وہ اس کا جو پارٹ 2 ہوگا، کلاس جو شروع ہوئی ہے اس کا جو پارٹ 2 ہے، اس میں اس دفعہ باقاعدہ طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو ہے وہ مختلف حوالوں سے ٹیکنیکلی عرض کی جائے گی، ایک جنگی ماہر کے طور پہ، کیونکہ جنگی ماہر اور ہوتا ہے، سپہ سالار جو ہے لڑنے والے فوجی اور ہوتے ہیں، پلاننگ کرنے والے جرنیل وہاں جا کے لڑ نہیں رہا ہوتا، میدان میں نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حوالوں سے جنگی حکمت کیا کیا طے کی، کس طرح سے آپ نے اس کو معاملات کو کیا، ماہر نفسیات کے طور پہ، ماہر تعمیرات کے طور پہ، اور وہ تمام چیزیں جو کبھی شاید گمان میں نہیں آئیں، ان تمام حوالوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے اس کو بیان کیا جائے گا، تاکہ ہم ثابت کر سکیں کہ آپ کی جو ہستی ہے، آپ کی ذات مبارک، اللہ نے اس دنیا میں ہمارے لیے رحمت نعمت بہت کچھ بنا کر بھیجا، اس سے ہم صرف عقیدے کے طور پہ قریب ہیں، باقی ہم کتنا دور ہیں، یہ انشاءاللہ جو ربیع الاول کا پروگرام ہم نے رکھا ہے اس میں اس حوالے سے میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ کیونکہ واقع ہوتے ہیں، کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، تو میں نے ابھی کہا کہ ماہر تعمیرات، جس کو آج ایک باقاعدہ سائنس کا نام دیا گیا ہے، اس پوری سائنس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا شہروں کو پھیلانے کی بجائے شاباش نئے شہر آباد کرو۔ آپ دیکھیں آج 70 سال ہو گئے آپ کے ملک کو بنے ہوئے، تو کتنے نئے شہر بنے؟ اسلام آباد، یا ایک اور جو ہے وہ ابھی اس کا دیکھیں افتتاح تو ہوا ہے، لیکن وہ اللہ کرے بن جائے، وہاں دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بنے گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ کہنے کو ایک جملہ ہے، لیکن بہت سارے مسائل شہروں کے ضرورت سے زیادہ بڑھ جانے سے ہوتے ہیں، معاشیات کا پرابلم، کرائم کا، یہ خیر جب باری آئے گی تبھی کریں گے، اب ہم واپس آتے ہیں۔ جی پچھلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش، اس کی کیا بیک گراؤنڈ تھی، کیسے وہ وجود میں آیا، پھر آپ کا خاندان جو ہاشمی کہلاتا ہے تو اس کی ابتدا کیسے ہوئی اور اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی، قریش کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہاشمی کا تو فہد بن مالک جو ہے وہ جسمانی طاقت اور ذہنی طاقت دونوں کے مالک ہیں، اور یمن کی طرف سے ہونے والی یلغار کو بہت تھوڑے ساتھیوں کے ساتھ انتہائی فراست سے اور طاقت سے روکا کہ دنیا حیران رہ گئی، تو اس لیے ان کو قریش کہا جانے لگا۔ قریش جو ہے وہ عربی زبان میں طاقتور ذہن مچھلی کو بھی کہتے ہیں اور چھوٹی شارک کو بھی کہتے ہیں۔ تو اتنی طاقت، اتنی ذہانت تھی، کیونکہ ذہن میں ذہانت بہت ہوتی ہے اور شارک میں طاقت بہت ہوتی ہے، تو پھر ان کا اصل نام جو تھا وہ لوگ بھول گئے اور وہ قریشی بن گئے، اور وہاں سے آپ کا قبیلہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی ابتدا ہوئی۔ اور ہاشم جو ہے وہ آپ کے پردادا، ان کا نام ہاشم نہیں تھا، ہاشم عربی لفظ ہاشم سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے روٹیاں توڑنے والا، بیسیکلی ایک توڑنے والا، اور ان کو روٹیاں توڑنے والا وہ مشہور ہو گئے۔ اب ہمارے ہاں روٹیاں توڑنا کیا ہے؟ ایک منفی محاورہ ہے، منفی مطالب میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں اس کا مطلب جو ہے وہ یہ کہ مہمان نوازی میں ایک آخری حد تک چلے جانا، کیونکہ اس وقت عربوں کی جو قحط کی صورتحال پیدا ہوئی تھی، حاجیوں کے لیے کھانا اپنے لیے نہیں تھا، تو انہوں نے شام سے غلہ منگوایا، اپنے اونٹ ذبح کیے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے روٹیاں توڑ توڑ کے سرید کھانا بنایا اور تمام حجاج کو اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ تو وہ پھر اتنا لوگوں کو ان سے نسبت اور رغبت ہوئی کہ انہوں نے ان کا نام ہی ہاشم رکھ دیا، اور وہاں سے پھر آپ کا فیملی شروع ہوتی ہے۔ اب آج ہم ابراہہ کا واقعہ میں نے بتا دیا تھا، جی بتا دیا تھا، اور اب آتا ہے حضرت عبداللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی، ان کی شادی کا واقعہ۔ اچھا آواز زیادہ اونچی ہو تو بتا دینا، جی میں یہ اس کے بغیر سوچ کے کرنے لگا۔
وہ جو آپ کی قربانی کا واقعہ تھا کہ حضرت عبد المطلب جو ہے آپ کے دادا، انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میرے 10 بیٹے ہوئے، اس قسم کی بیک گراؤنڈ بتا دی تھی جی کہ انہوں نے وہ قسم کھائی کیوں تھی؟ تو جی کیونکہ ان کا ساتھ کوئی نہیں دے رہا تھا اس کو، اس میں زمزم کو کھودنے میں. تو بہرحال اب اس واقعے کے بعد حضرت عبداللہ کی شہرت جو تھی وہ پورے عرب کے خطہ میں پھیل گئی. اور ایک فطری سی بات ہوتی ہے کہ اچھی شکل و صورت کا اچھا انسان ہر کسی کو اچھا لگتا ہے. اس کو رشتے کے طور پہ ہم دیکھیں، جیسے ہم بھی دیکھتے ہیں، میں کسی اچھے نوجوان کو دیکھوں گا تو اگر بیٹی میری کی شادی ہونی ہے تو مجھے خواہش ہوگی کہ یہ ایک فطری سی بات ہے. اسی طرح کسی لڑکی کا دیکھ کے بھی کسی کو اچھا لگنا. تو آپ کے رشتے کے دعوے دار والدین اور بچیاں خود بھی اس وقت کی تھیں، لیکن آپ کی نظر کبھی کسی کی طرف نہیں اٹھی تھی. اس کی ایک بڑی خاص وجہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس نسل میں ایک امانت جو ہے وہ منتقل کر رہا تھا. اب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بہرحال آپ کے والد نے یہ فیصلہ کرنا ہے، تو انہوں نے حضرت آمنہ، یہ آپ کے والد کا نام وہب تھا، اور وہب جو ہے وہ کلاب بن مرہ پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا خاندان ایک ہو جاتا ہے. تو اب آپ کے والد انتقال کر چکے تھے. والد کا نام وہب اور چچا کا نام وہیب تھا. تو چچا کے ساتھ جو بات چیت ہوئی، انہوں نے اس رشتے پر ہاں کی، اور وہ رشتہ جو تھا وہ ہو گیا، اور اس کا آپ کا نکاح کر دیا گیا. اب اس قبیلے کی خاص بات جو ہے وہ تجارت تھی. تو ایک شام قافلہ جا رہا تھا، اور شام جاتے ہوئے اس قافلے کے ساتھ آپ بھی تشریف لے گئے. پھر وہاں سے آپ غزہ آئے. غزہ سے آپ کو پیغام ملا کہ آتے ہوئے یثرب سے ہو کے آنا، کھجوروں کا سودا طے کر کے آنا. تو جب آپ وہاں تشریف لائے تو آپ کا ننہال تھا، اور ہمارے معاشرے میں بھی ننہال کے ساتھ ایک وابستگی جو ہے وہ جذبات میں زیادہ ہوتی ہے. اور سب اس کے پیچھے ماں ہوتی ہے، کیونکہ ماں ہمیشہ چندہ ماموں کہہ کے بچے کو کہانی سناتی ہے. کبھی چندہ چاچا نہیں کہتی، بلکہ کہتی ہے کہ اے غصے دے اپنے چاچے دے گیا، وہ بھی غصے دا بڑا. تو وہ ایک نسبت جو ہے وہ اتفاقاً ہوتی ہے. تو آپ کے چونکہ وہاں ننہال تھے تو آپ وہاں ٹھہر گئے. آپ کو یثرب کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اجڑی ہوئی بستی، بیمار ہونے کی جگہ. تو یہ تو مدینہ، پھر مدینہ تو نبی کے ہونے سے ہوا، اور اس کا سب کچھ بدل گیا. اچھا جی، یثرب کا لفظ استعمال کرنے سے بھی آپ نے منع کیا، یہ بھی ذہن میں رکھیے. اس لیے نعتوں میں یثرب کا لفظ مت استعمال کیا کریں. یہ خیر، یہ 24 تاریخ کا موضوع آ گیا جی. یہ باتیں 12 ربیع الاول والے دن ہوں گی، ضرور تشریف لائیے گا. اچھا، تو وہاں آپ کی طبیعت خراب ہوئی، بخار ہوا، بیمار ہو گئے. اور جب پتہ چلا حضرت عبد المطلب کو، تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا. اس وقت وہ زندہ تھے. ان کو بھیجا کہ ان کو لے آؤ. لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو آپ کا انتقال ہو چکا تھا، اور آپ کو وہیں دفنایا جا چکا تھا. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہے وہ دنیا میں بطور یتیم ہوتی ہے. اب ہم یہاں سے بات آگے جب لے کے چلیں گے، اس سے پہلے سیاسی حالات میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب وہاں کے ذرا دیکھیے کہ اس وقت عرب کے حالات کیا تھے. اس بات کو کرنے کا ایک خاص مقصد ہے، صرف آپ کو تاریخ بتانا نہیں ہے. انتہائی خاص مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطلب میں نے کیا بتایا تھا؟ لفظ سیرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پختہ اور اچھی عادات. پختہ اور اچھی عادتیں، ان کو سیرت کہتے ہیں. تو آپ نے کس طرح اس بدترین بگڑے ہوئے معاشرے میں اسلام کی شمع روشن، جہاں برداشت کا تصور تک نہیں تھا، وہاں برداشت کی وہ کیفیت پیدا کر دی کہ کچھ بھی کہہ لیا جائے تو جواب نہیں ملتا تھا.
اب وہاں پر جو اس وقت سماجی خرابیاں تھیں، پہلے ہم ان کا ذکر کریں گے، معاشی معاملات کریں گے، مذہبی کریں گے، تاکہ آپ کو عرب معاشرے کی ایک تصویر مل سکے. لیکن اس کے ساتھ جو ایک نیا کام کریں گے وہ یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں جو سیرت پر آپ کو اسباق ملتے ہیں یا سیرت بیان کی جاتی ہے کسی جگہ پر، تو وہاں عربوں کی صرف برائیاں بیان کی جاتی ہیں، ان کی اچھائیاں نہیں کی جاتی. تو ان کے ہاں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ تھی قمار بازی، جوا کھیلنا. جوئے کے بارے میں بڑی تفصیل سے ہم یہاں چھوٹے چھوٹے لیکچرز میں 8-10 لیکچرز میں بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ وہ کسی ملک میں معاشرے کو، گھریلو زندگی کو، خاندانی معاملات کو، کاروبار کو، اکنامکس کو، ہر چیز کو کیسے تباہ کرتا ہے. تو اس وقت اس معاشرے میں جوا جو ہے وہ بڑی عام بات تھی. صنعاء، یہ جو یمن کا آج بھی کیپٹل ہے، یہ سب سے بڑا مرکز تھا عرب دنیا میں جوئے کا اس وقت. مدینہ میں بھی جوا کھیلا جاتا، یہ بڑے مراکز تھے. پھر دمت الجندل جو ہے یہ بھی ایک بڑا مرکز تھا. اس طرح 4-5 بڑے مراکز تھے، لیکن چھوٹی چھوٹی تو کوئی حد ہی نہیں تھی کہ یہ اس برائی میں انتہائی زیادہ، جیسے بات بات پہ لڑ پڑتے تھے ایسے بات بات پہ شرطیں لگاتے تھے. یہ شرط میں نے زیادہ زور دے کے کہا ہے کہ تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہم لگی شرط، اور پھر وہ اس میں کھانے پینے کی شرط کو ہم کوئی برائی نہیں سمجھتے. ذرا غور تو کیجئے گا، اخلاص کے ساتھ کسی کو کھلانا اور کسی شرط کے ساتھ کھلانا، کہیں یہ جوا تو نہیں ہے؟ یہ سوال خود سے کیجئے. اگر دل مانے تو پھر آئندہ برائے مہربانی نہ کریں. تو اس کے بعد جوئے کے بعد جو ان میں ایک اور بڑی تھی چیز وہ استصباح تھا. یہ لفظ شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو، ذرا مارک کر دیں گے. استصباح جو ہے یہ بڑی کبھی قسم کی اخلاقی برائی تھی. یہ تھوڑا سا نیا لفظ ہے اس لیے میں لکھنے لگا ہوں جی. الف استصباح جو ہے یہ بڑا ہی کبھی عمل تھا وہاں پہ کہ لوگ جو ہیں وہ جب ان کی بیٹی جوان ہو جاتی، بڑی ہو جاتی، تو اس کا جو پہلا اہتمام تھا بغیر شادی کے، وہاں کا جو کوئی زیادہ معزز آدمی ہوتا، زیادہ حیثیت والا ہوتا، زیادہ عقل و دانش والا ہوتا، خاندان میں بڑا ہوتا، وہاں اس کے ساتھ اس کا وقت گزارا جاتا تاکہ اس سے اچھی اولاد پیدا ہو. اب یہ اچھا تھا، یہ برا تھا، یہ اس معاشرے میں رائج تھا. کچھ چیزیں جس معاشرے میں رائج ہوتی ہیں بعض اوقات بری ہونے کے باوجود بھی ہم ان کو قبول کر لیتے ہیں، تو یہ ان میں سے ایک تھی. پھر شراب نوشی، نفیس قسم کی شراب نوشی جو ہے وہ وہاں پر بڑے اہتمام کیا جاتا تھا اس کا. اسلام کا ایک اصول ہے، اصول تدریج. اب اس وقت آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں یہ جو نشہ چھڑانے کے سینٹر ہیں یہ نہیں تھے، بڑے بڑے ہسپتال چھوڑ کے چھوٹے چھوٹے بھی نہیں تھے. تو آج اگر آپ میں سے کسی کو تھوڑا سا تجربہ ہو، کوئی ڈاکٹر ہو یا کسی نشے کے سینٹر کے بارے میں ان کی ورکنگ جانتا ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں جب وہاں نشے کے مریض کو لے جایا جاتا ہے تو اس کو پہلے ڈی ٹاکسیفائی کیا جاتا ہے. ڈی ٹاکسیفائی کا مطلب ہے کہ اس کے اندر زہریلے مادے جو نکالنے کا عمل ہے وہ 3 مہینے لیتا ہے کم از کم. اس دوران اس کو مختلف جو ادویات دی جا رہی ہوتی ہیں وہ شراب تو نہیں ہوتی، لیکن جو کچھ دیا جاتا ہے وہ اس کی باڈی کے اندر وہ جو خاص ضرورت ہوتی ہے نا اس مادے کی، کیمیکل کی، اس کو ایڈجسٹ کر رہا ہوتا. تو یہ آپ نے سارا پڑھا کہ نماز جو ہے وہ نشے کی حالت میں نہ پڑھو، مسجد کی طرف شراب کی حالت میں نہ آؤ، پبلک میں نہ کرو. اتنے سارے مدارج کے بعد بھی جب شراب کی حرمت آئی، حکم ہوا، تو اس وقت آپ نے یہ تو پڑھا ہے، سنا بھی ہے کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی باقاعدہ. لیکن کتنی زیادہ تھی اس کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ کئی سال تک جب بارش ہوتی تھی تو اس مٹی میں سے شراب کی بدبو آتی تھی.
اس سے اندازہ کیجئے وہ کتنی زیادہ ہو. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی نسبت جو ہے کہ آپ کے حکم کے بغیر، مطلب آپ کے حکم پہ وہ اپنی جان کیا سب کچھ قربان کرنے پہ راضی ہو جائے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ باتیں 24 کو بہت سارا ہی ہونی ہے. یا رسول اللہ تیرے صدقے جاواں، تیرے واری جاواں، پر تیرے عملہ دے نیڑے کدی نہ جاواں. جو جس حال میں تھا اس نے وہاں پھینک دی. صحابہ کا ایمان کس طرح کا تھا؟ ایک چھوٹا سا ایمان افروز واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. کھڑے ہو کے پانی پینے سے آپ نے منع فرمایا. حضرت ابو بکر تک جب یہ بات جاتی ہے تو آپ پانی کے 1-2 گھونٹ پی چکے تھے. آپ نے کیا کیا؟ شابہ، اسی وقت آپ نے کیا کر دی. اب یہ عشق رسول ہے یا جو ہم کرتے ہیں؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اپنا احتساب آپ نے کرنا ہے. ہم مجلسوں میں کھڑے ہو کے پینے کو یا کھانے کو بالکل ان اینی رسپیکٹ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کو غلط ہو سکتا. اچھا جی، زندہ درگور کرنا، بیٹی کو، بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کرنا، اس کے پیچھے بہت سارا اس کلچر میں یہ جو رسم تھی نا، اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ بھی تھی. وہ آپ کے اس معاشرے میں آج بھی ہے. کسی کو سالہ کہنا کیا ہے آج بھی؟ اور اسی طرح وہ سوریا، یہ لڑکی کے حوالے سے تھا. تو اس وقت بھی معاشرے میں یہ چیز تھی کہ سسر کہلانا جو ہے کون سا ہے جی؟ کچھ پتہ نہیں. اچھا جی، تو لوگ جو ہے کسی کا داماد، کوئی ہمارا داماد بنے گا تو اس میں ہماری بڑی انسلٹ ہوگی. پھر معاشرے میں بھی جس عورت کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی اس کو اچھا، آج اچھا سمجھتے ہیں. آج بھی کئی طلاقیں اس وجہ سے ہو جاتی ہیں کہ یہ، اور یہ سارے جو یہاں بیٹھے ہیں سن لیں، جن تک یہ پیغام جاتا ہے. میرے بہت سارے تعارفوں میں ایک تعارف میڈیکل کا شعبہ بھی ہے. بیٹی کا پیدا ہونا جو ہے وہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے عورت نہیں مرد کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کی باقی تفصیلات الگ ہیں. دوسری وجہ جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، لیکن دوسری وجہ اگر آپ مجھ سے میڈیکل کے حوالے سے پوچھیں تو اس کی وجہ عورت اور مرد کا عیاشی کا ذہنیت ہے، جو آج آپ کو سوشل میڈیا بہت ٹکا کے دے رہا ہے. زیادہ بچیوں کا پیدا ہونا، ان کے بدن پر بال ہونا، ان کا بدن وقت سے پہلے بڑے ہونا، اس کے پیچھے وہ سازش ہے جو پچھلے 20 سال میں اتنی تیزی سے آئی ہے. پر 94 اور یہ 21 سال ہو گئے ہیں اس بات کو. 21 سالوں میں وہ اتنی بڑی ہے اور ہم اس کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں. اچھا، تو وہ جو ہے نا یہ بچیوں کو زندہ، اچھا اس کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ جب بیٹی پیدا ہونے کی اطلاع پہنچتی تو یہ کام باپ کیا کرتا تھا. وہ جہاں کہیں بھی ہوتا وہ آتا اور بچے کو کپڑے میں لپیٹتا اور جا کے دبا دیتا. یہ طریقہ کار تھا. دوسرا ہے اولاد قتل. اولاد قتل جو ہے یہ ایک الگ برائی تھی. اس میں بیٹی یا بیٹے کی تشخیص نہیں تھی. لوگ جو تھے وہ رزق کے خوف سے، بیماری کے خوف سے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں خود قتل کر دیا کرتے تھے. تو یہ بھی ان میں ایک برائی ہوتی تھی کہ یہ بچہ جو ہے ہمیں اس کو کھانا دینا پڑے گا یا اس بھوکا مرے گا تو بہتر ہے کہ ہم اس کو. یہاں پہ ایک اور خاص بات بھی سمجھ لیجئے. میرا کرمنالوجی سے بھی تعلق ہے. یہ پاکستان کی جو پریزن اکیڈمی ہے، جیلوں کے افسران، ان کو پڑھاتا ہوں. دنیا میں کوئی بھی شخص کوئی بھی جرم اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ وہ اس کی جسٹیفیکیشن جواز نہیں بنا لیتا. جواز بنانے کی مجھے اس سے اچھی اور آسان مثال نہیں ملی جو میں آپ کو دینے لگا ہوں. کوئی ملے تو مجھے ضرور بتا دیجیے گا. مسجد میں اگر ہمارا جوتا کوئی اٹھا کے لے جائے اور ہم کسی کا جوتا جب اٹھاتے ہیں تو پہلے کیا کہتے ہیں؟ میرا بھی تو کوئی لے گیا. یہ جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. ہم جواز دیتے ہیں کہ میرے ساتھ کیونکہ یہ ہوا تو میں کسی کے ساتھ کر لوں تو کوئی برائی نہیں. پھر کہیں جا کے انسان جرم کرتا ہے، ویسے نہیں کرتا. تو وہ جو تھا یہ کہتے تھے اپنے آپ کو کہ ہماری اولاد جو سسک سسک کے مرے گی تو ہم کیوں نہ اس کو خود اپنے ہاتھوں سے مار دیں.
وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ اس کو رزق ان کو بھی ہم دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم دیتے ہیں، اپنی اولادوں کو رزق کے خوف سے قتل نہ کرو. تو اس وقت یہ معاشرے کی بڑی ایک کبیر رسم ہوا کرتی تھی. پھر اس کے بعد نمود و نمائش، نہیں سوری ذبائش اور نمائش، یہ فرق میں پہلے بتا چکا ہوں جب میک اپ کے اوپر ٹاپک تھا ہمارا. تو اسلام واحد دین ہے کہ جو ذبائش کا حق دیتا ہے عورت کو بھی اور مرد کو بھی، لیکن عورت کو بالخصوص ایک حق کے طور پہ کہا گیا ہے. ذبائش اور نمائش دو میں نے الگ الگ لفظ بیان کیے ہیں. ذبائش ہے اپنے آپ کو اچھا بنانا، سنوارنا، رکھنا، صاف ستھرا رہنا. نمائش ہوتا ہے کہ میں اچھا ہوں، صاف ستھرا ہوں، تو میرا فیشن، میرے کپڑے، میری چیزیں، میرا زیور لوگوں کو نظر آئے نمایاں ہو کے. تو یہ اس وقت ایک بڑی برائیوں میں سے برائی تھی. آج ہے کہ نہیں؟ ختم ہو گئی جی؟ آج اس میں خاص اضافہ ہوا ہے، اس کو ہم یہاں کے لوگ بالکل نہیں سمجھ پائے. وہ پتہ کیا ہے؟ برانڈنگ. یہ نائکی کی شرٹ ہے، بس اب وہ جتنے کی بھی آئے گی اس پہ نائکی کا نشان چونکہ بنا ہوا ہے تو لوگوں کو پتا چلے کہ میں نے کیا پہنا ہوا. دوسرا جو تھا وہ عورتوں اور مردوں کا آزادانہ اختلاط تھا. یہ برائیاں بیان کر رہا ہوں میں اس معاشرے کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ساری کی ساری ختم کی تھی. آج ہم ان کے عشق میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں. کیا ہوا ہے؟ عشق رسول میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہمیں تعلیمات رسول کا خیال ہی نہیں ہے. تو یہ ذرا دیکھیے، اپنے آپ کو جھنجھوڑیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو پھر ضرور آپ اس پر عمل جاری رکھیں، ورنہ اگر کسی ایک پہ بھی کوئی بات کا پہنچ جاتی ہے تو سمجھیں کہ میری محنت اور میرے ساتھیوں نے جو میرے ساتھ تعاون کیا ہوا ہے اس کام میں، وہ بھی صبح صبح میری طرح اٹھ کے آ جاتے ہیں. ایک اور بہت بڑی برائی جو تھی وہاں پر، یہ جو کتابوں میں کئی جگہ پر میں نے خود پڑھا ہے، چونکہ میں نے آپ کو تک یہ باتیں پہنچانے سے پہلے ہر مسلک کی کتابیں پڑھی ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، ہر مسلک کی سیرت پر میں نے کتابیں پڑھی ہیں، ہر مسلک کے اساتذہ سے، علماء سے، دانشوروں سے ملا ہوں، اور ابھی بھی یہ کام جاری ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو لکھتے ہوئے احتیاط نہیں کرتے. بہت ساری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جو عورت بیوہ ہو جاتی تھی اس کے گھر پہ ایک جھنڈا لگ جاتا تھا، اور وہاں کوئی بھی مرد اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے عیاشی کی نیت سے جا سکتا. ایسا نہیں ہے. وہ پیشہ ور طوائف اس علاقے کی جو ہوتی تھی وہ اپنے گھر پہ ایک سرخ رنگ کا جھنڈا لگاتی تھی تاکہ اس کے گھر کی نشاندہی ہو جائے، نہ کہ ہر بیوہ یا ہر مطلقہ عورت جو ہے یہ کرتی تھی. تو اس سے عورت کی زیادہ توہین مراد لی جاتی ہے. یہ حقائق کے منافی ہے، ایسا بالکل ہی نہیں تھا. اس کے بعد معاشی حوالے سے دیکھیں تو ان کے ہاں کوئی خاص اس بات کا اہتمام نہیں تھا کاروبار کا، صرف ایک تجارت تھی، اور تجارت ہر آدمی نہیں کرتا. کچھ خاص رئیس تجارت کیا کرتے تھے. باقی لوگوں کے پاس کھیتی باڑی بھی جو مکہ میں تھی وہ کوئی ایسی خاص نہیں تھی. کچھ اور ہنر جو ہیں کہ آدمی اس سے پیسہ کمائے وہ بھی نہیں تھا. تو پھر لوگوں کے پاس جو پیشے میں ایک بڑا پیشہ بن چکا تھا وہ سنیچنگ تھی، لوٹ مار تھی، چھینا جھپٹی تھی. اب وہ اتنی بڑھ گئی کہ لوگوں کے لیے معاشرے کا توازن جو ہے وہ اتنا بگڑ گیا کہ کچھ لوگوں نے بیٹھ کے، اب یہ میں بات زیادہ پیچھے لے گیا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں. تو ایک صاحب، مجھے ان کا نام ابھی اگر یاد آ جاتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں جی. اس نے 4 مہینے، یہ جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے نا، تو یہ اس نے ڈیزائن کی ہے باقاعدہ کہ 4 مہینے جو ہیں وہ ہم ایسے رکھیں کہ جس میں لوٹ مار نہ کریں، تاکہ قافلے جو ہیں وہ آزادی سے جہاں کہیں آنا جانا چاہیں آ جا سکیں اور کاروبار کر سکیں، تاکہ معاشی سرگرمیاں ہوتی رہیں. اب اس میں بھی کیا کرتے تھے؟ بدعت کے معنی سمجھتے ہیں نا، نئی چیز کا نکالنا. اچھا، میں یہاں رک کے ایک بڑی آپ کو دلچسپ بات بتاؤں. یہ آگے ویسے باقاعدہ ایک ٹاپک کے طور پہ بھی آئے گی جب بدعت آئے گا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کی ادائیگی شروع کی، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی،
ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ جو نماز ادا کرتے تھے بالکل شروع میں کہاں پہ ادائیگی کرتے تھے؟ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ وہ ادھر ادھر مکہ کے ایسا نہیں تھا، کعبہ کے اندر کرتے تھے. اور اس کے اوپر مشرکین مکہ نے، یہ چونکہ غیر سیاسی قسم کی کوئی چیز تھی، لیکن پھر جو وہاں کے دارالندوہ میں بیٹھنے والے دانشور تھے انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ لوگ تو بدعت کر رہے ہیں. بدعت کے وہ بھی خلاف تھے، وہ بھی بدعت کے سخت خلاف تھے. تو یہ نیا کام کہاں سے شروع کر دیا؟ پھر جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مکہ کے، اور ہر روز جگہ بدل جایا کرتی تھی. یہ انشاءاللہ جو کتاب مکمل ہو گئی ہے جی میری، تو اس میں اس کا تفصیلی ذکر آئے گا. تو انہوں نے کیا کیا، اس بندے نے جب یہ 4 ماہ بنا لیے تو یہ 4 ماہ بدل بھی جایا کرتے تھے. اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ اپنی لوٹ مار کے چکر میں وہ جو سال تھا 12 مہینے کی بجائے وہ 16 مہینے کا ہو گیا تھا. کہ وہ آگے چونکہ دیہڑیاں لگ رہی تھیں تو وہ کام کو بڑھاتے چلے گئے. تو یہ خرابیاں کوئی شک نہیں کہ وہ بے پناہ. پھر ان کے ہاں اچھائیاں کیا تھی، چیزیں کیا تھی، وہ انشاءاللہ ہم اگلے اتوار کریں گے.